السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذانك ما منا من شهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے آپ حضرات کے سامنے 25ویں پارے کا خلاصہ لے کر کے حاضر ہوں۔ اب تک 24 پاروں کا خلاصہ الحمدللہ ہم اور آپ سن چکے ہیں۔ 25واں پارہ جو کہ الیہ یرد کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت اس پارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، جو آیت ہے، وہ الیہ یرد علم الساعہ ہے، لہذا اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ الیہ یرد ہے۔ اس پارے میں جو آیت آئی ہے، اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ الیہ یرد ہے، اسی کی مناسبت سے اس پارے کا نام الیہ یرد رکھا گیا ہے، اس نام سے یہ پارہ جانا جاتا ہے۔ اس پارے میں کل 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ ہے، اور حامیم سجدہ کا کیا معنی ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ شورا کا ہے، اس میں پوری سورہ شورا مکمل بیان کی گئی ہے۔ شورا کسے کہتے ہیں؟ شورا کہتے ہیں مشورہ کرنے کو، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، باہم صرف اپنی ہی رائے پر جو ہے فیصلہ نہیں لے لینا، بلکہ کئی لوگوں کو بیٹھا کر کے مشورہ کرنا کسی بات پر، اس کو شورا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مجلس کا نام بھی رکھا جاتا ہے مجلس شورا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشورہ دینے والے ہیں۔ یہ کون سی مجلس ہے؟ مجلس شورا اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے مشیر بنا ہے۔ مشیر کا مطلب ہوتا ہے مشورے دینے والا۔ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ وہ مشیر خاص ہے، یعنی وہ بادشاہ کا مشیر خاص تھا، یا کوئی بہترین اردو بولنے والا ہوتا ہے تو اپنے کسی ایڈوائزر کے بارے میں کہتا بھائی یہ میرا مشیر خاص ہے، اسی کو ایڈوائزر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو اور اگر آگے بڑھا کر کے لے جائیں تو جو بگڑی ہوئی بھاشا ہے یو پی کے اندر، جو گندی زبان ہے، جو کرمنل ٹائپ کی زبان ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے میرا، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو ایڈوائزر کی تو رائٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ بہرحال مشورہ، شورا مانے مشورہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آیت نمبر 38 میں یہ لفظ بیان کیا ہے، شورا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بیان کر رہا ہے کس چیز کو؟ کہ مومنین وہ ہیں جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کسی بات پر فیصلہ نہیں لیتے ایک دم۔ مومنین کون ہیں؟ مومنین اہل ایمان، اور یہ اہل توحید اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ کسی بھی کام پر خود سے فیصلہ نہیں لیتا، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کا جو معاملہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ بینہم شورا، آپس میں مشورہ کر کے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں آپ نے مشورہ لیا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا، اسی طریقے سے اور دیگر مقامات پر حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو مشورہ لیا صحابہ کرام سے۔ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے ہی کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اور صحابہ کے کاموں میں برکت عطا فرمائی۔
ہمارے کام مشورے سے نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ رکھتے ہیں اور خود کو جج بنا کر کے خود ججمنٹ لے کے فیصلہ کر کے اپنا کام کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ دھوکہ بھی کھاتے ہیں، ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں، اس لیے ہم بہت سارے بنتے ہوئے کاموں کو بگاڑ بھی لیتے ہیں۔ اور جو کام مشورے سے ہوتا ہے رب نے کہا ہے اس میں برکت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو مشورے سے، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو مشورے سے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، یا کسی چند لوگوں نے چن کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، پورا مشورہ ہوا تھا، میٹنگ بیٹھی تھی، اس کے بعد میں تمام امور جو ہیں صحابہ کرام کے خلافت کے ہوں، عبادت کے ہوں یا دیگر معاملات کے ہوں، اکثر چیزوں میں مشورہ رہا کرتا تھا صحابہ کرام کا۔ کیا رہا کرتا تھا؟ مشورہ۔ نبی ہونے کے باوجود، آپ نبی ہیں، سردار ہیں، آپ سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ اللہ نے اسی چیز کا ذکر و بیان کیا اور اسی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اسی کو عربی میں شورا کہا جاتا ہے اور اسی کی مناسبت سے رب نے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا۔ بہرحال اس کے بعد میں سورہ زخرف مکمل ہے۔ زخرف کس کو کہتے ہیں؟ زخرف کہتے ہیں سونے کو۔ ذہب المانے بھی عربی میں سونا ہوتا ہے اور زخرف مانے بھی سونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی آیت نمبر 35 میں یہ لفظ استعمال کیا ہے زخرف۔ وہاں پر ذکر کیا چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی دنیاوی آرائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم کافروں کے لیے چاہیں دنیا میں تو ان کی زینے تک سونے کے بنا دیں، ان کی چھتیں تک ہم سونے کی بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمانے کے طور پر کفار کو دنیا میں آرائش اور خوبصورتی، جو ہم لوگ آج دیکھتے ہیں نا، ارے وہ تو کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، پھر بھی اتنا مالدار کیوں ہو؟ وہ اس لیے ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ اس لیے ہے، یہ اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور یہ اولادیں صرف دنیا کی زینت ہیں، آخرت کی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا المال والبنون، مال اور اولادیں زینت الحیات الدنیا، صرف دنیا کی خوبصورتی کے لیے رب نے تمہیں دی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر آنے والا ہے تو وہ جو آپ خرچ کر چکے ہو اللہ کے راستے میں، وہ اور وہ اولاد جس کو تم نیک بنا چکے ہو، جس اولاد کو ہم نے اپنی نیک بنا لیا ہے، اچھی تعلیم اس کو دیتی ہے، اب وہ دنیا میں جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے گی اولاد، جب وہ نماز پڑھے گی، جب کسی کو دعوت و تبلیغ کرے گی، جب کسی کو قرآن سیکھے گی، سکھائے گی، تو اس کا ثواب ملے گا، اس اعتبار سے تو وہ آخرت میں کام آئے گی۔ ورنہ یہ اصل معنی میں دنیا ہی کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے الصالحات نیک اعمال ہے، اب وہ اولاد کی شکل میں بنا لو یا مال کی شکل میں بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہو تو ناشکرے بن جاؤ، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ۔ یہ فیصلہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں رب نے دے کر کے چھوڑ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حجت تمام کر دی ہے۔ تو وہیں پر ذکر کیا ہے کافروں کے تعلق سے، تو اس کو زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ دخان اس میں مکمل ہے۔ دخان کس کو کہتے ہیں؟ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ کون سا دھواں؟ وہی آگ سے جو نکلتا ہے وہ دھواں۔ دھواں بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں کون سا دھواں مراد ہے؟ مفسرین کرام نے دو تفسیریں اس کی بیان کی ہیں، دو قول نقل کیے ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے سورہ دخان میں جو اللہ نے آیت بیان کی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ دخان کا استعمال کیا ہے۔ دخان کہ آپ انتظار کیجئے اس دن کا، یوم تأتی السماء فارتقب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منتظر رہیے اس دن کا جس دن آسمان میں دھواں چھا جائے گا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان دھواں لے کر کے آئے گا یا دھواں چھا جائے گا۔
تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ دخان رکھا گیا ہے۔ معاملہ دراصل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار سرکشی، اناد اور دشمنی میں بہت زیادہ اڑ گئے ہیں، اب یہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی۔ کیا کر دی؟ بد دعا کر دی کہ اللہ ان کے اوپر عذاب لے آ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کے اوپر ایک عذاب لے کر کے آیا۔ کون سا عذاب لے کر کے آیا؟ قحط سالی کی شکل میں۔ قحط سالی یعنی کہ اناج ختم، سب کچھ غلہ ختم۔ ویسے ہی جو ہے عرب مکہ ایک بنجر زمین تھی اور ہے، وہاں کچھ ویسے ہی نہیں اگتا تھا، دوسرے ممالک سے لوگ آ کر کے وہاں تجارت کرتے تھے، اناج اور غلہ وغیرہ وہاں پر آیا کرتا تھا، خود مکہ میں اناج پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا قحط سالی آ گئی۔ لوگ سوکھی ہڈی، سوکھے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے اور ریت میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور بھوک کا، پیاس کا یہ عالم تھا، شدت اس قدر ہو گئی تھی کہ جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ بھوک کی وجہ سے کیا نظر آتا؟ دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو کفار اور مشرکین لاغری اور کمزوری کی وجہ سے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے تو ان کو صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس قول کو بھی پسند کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ دھواں قیامت کے قریب آئے گا۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان میں دھواں ہی دھواں چھا جائے گا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو جدید ٹیکنالوجی اور سائنس سے جوڑ کر کے دیکھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، آسمان میں اتنا دھواں کہاں سے آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کی قدرت ہے، کہیں سے بھی لا سکتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، آسمان میں دھواں دھواں چھانے سے مطلب یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم کی مراد ہے۔ اس لیے کہ جب جنگ عظیم ہوئی ہیں تو آسمان میں سوائے دھواں کے کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ جب توپیں چلیں گی، میزائل چلیں گی، رائفلیں چلیں گی، گرنیڈ پھٹیں گے تو کیا ہوگا آسمان میں؟ دھواں ہی دھواں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، قیامت کے قریب جو جنگ ہوگی عالمی پیمانے پر، جو جنگ عظیم ایک اور ہوگی نا، جنگ عظیم، ایک جنگ عظیم ہوگی تو میزائل، گرینیڈ، اسی طریقے سے نیوکلیئر بام جب پھٹیں گے زمین پر تو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس آیت میں مراد وہ دھواں ہے۔ اب اللہ عالم کے سوال کون سا دھواں ہے؟ اگر وہ والا دھواں مراد دیا جائے تو وہ تو مکمل ہو چکا، عذاب آ چکا، اور اگر آنے والا ہے تو ابھی یہ بھی جائز و درست ہے کہ بھئی آنے والا دھواں بھی اس سے مراد ہو۔ علامہ شوکانی نے دونوں معنی اس کے پسند کیے ہیں اور دونوں معنوں کو صحیح قرار دیا ہے کہ اگر اس سے مراد وہ دھواں لیا جائے تو وہ وقوع پذیر ہو چکا، اور اگر اس سے مراد قیامت کے قریب کا دھواں لیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اور وہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ اب وہ وقوع پذیر ہوگا۔ اور جن لوگوں نے سائنس سے اس کو جوڑ کر کے دیکھا ہے ان کا بھی ایک لحاظ سے ایک حد تک یہ قول صحیح ہے، کہ اس لیے کہ جب اس طرح کے نیوکلیئر بام، میزائل، گرینیڈ وغیرہ پھٹیں گے تو یقیناً دھواں ہی دھواں پوری فضا میں نظر آئے گا، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ دھواں بھی ہو۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ دخان رکھا گیا کہ اس میں لفظ دخان آیا ہے جس کا مطلب دھواں ہوتا ہے۔ سورہ جاثیہ مکمل ہے۔ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں پر گری ہوئی قوم، گھٹنے زمین پر ڈال کر کے بیٹھنے کو عربی میں جاثیہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم دیکھو گے اس دن ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ جاثیہ مانے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ قیامت کے دن سارے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، خوف اور دہشت کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے
جاسیہ جس کے معنی ہوتے ہیں گھٹنے پہ گری ہوئی قوم یا گھٹنے پہ کے بل گر جانا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہوا سورتوں کا معنی مفہوم جو سورتوں کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اس حصے میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، جیسے قیامت کا علم۔ شگوفے میں کیا ہے؟ شگوفہ یعنی کہ پھول سے پہلے شگوفہ نکلتا ہے، پھر بعد میں اس کا پھول بنتا ہے، اس کو شگوفہ کہتے ہیں۔ تو شگوفوں کے اندر کیا ہے، اس کے بعد میں حمل میں کیا ہے، اور یہ حمل کب وضع یعنی دنیا میں کب اس بچے کی پیدائش ہوگی، یہ ساری باتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اس سے پہلے میں نے درس دیا تھا، خلاصہ قرآن کا بیان کر رہا تھا، تو اس میں بھی ایک آیت آئی تھی مفاتیح الغیب کے تعلق سے، کہ غیب کی یہ مفاتیح غیب مانا جاتا ہے، غیب کی کنجیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں بیان کی گئیں کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نہیں، اللہ نے ان دونوں کے بعد میں، ان دونوں چیزوں کے بعد میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے علم میں یہ تو ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ نمبر 2، بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسے نہیں جان پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسے جان لیں گے۔ اب نہیں جانتے ہیں لیکن عنقریب اس کو جان لیں گے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کیا نام ہے، بارش کب نازل ہوگی۔ اور آج کے وقت میں یہ ممکن ہے، سائنس کے ذریعے دونوں چیزوں کو جانا جا رہا ہے، دونوں چیزوں کو جانا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد کی جو چیزیں وہ کوئی نہیں جان سکتا کہ آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے کمائے گا، کیا کمائے گا، یہ اس کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا۔ مگر ان دونوں چیزوں کے بارے میں انسان کے پاس آج آلات موجود ہیں اور حالات بھی موجود ہیں۔ آلات یعنی انسٹرومنٹ وغیرہ موجود ہیں اور حالات بھی موجود ہیں، اس کی روشنی میں آج انسان دونوں چیزوں کو جاننے پر قادر ہے۔ لوگ اس طریقے کے دلائل دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ آیت تردید کرتی ہے ان کے اس قول کی۔ اس میں رب نے صاف کہہ دیا الیہ یرد علم الساعۃ، اسی کی جانب لوٹتا ہے قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور پھلوں کے شگوفوں میں سے کیا نکلے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، وما تحمل من انثى، اور دیکھیے اور مؤنث کیا جنے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آیت تردید کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس کتنی ہی آلات کیوں نہ آ جائیں، ترقی کتنی ہی کیوں نہ کر لے جائے، لیکن صحیح معنوں میں ماں کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے نہیں جان سکتے۔ اور اس کے لیے میں نے یہ بات بیان کی، اگر جانتے بھی ہیں تو 4 مہینے کے بعد، اگر ہمت ہے تو 4 مہینے سے پہلے کا بتا کر کے دکھائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب علقے کی شکل میں، مضغے کی شکل میں، لیچ جونک کی شکل میں بچہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کوئی بھی سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیا ہے اور کس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھالے گا۔ تو لہذا یہ شبہ اس آیت کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، ویقدر انہ بکل شیء علیم، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی روزی بڑھ رہی ہے
تو اس کے اپنے بازوؤں کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی کی روزی گھٹ رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ اس کو کتنی روزی دینا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر اس کے عمل کا دخل ہو یا کسی اور بات ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے کر، روزی لے کر، روزی کم کر کے بھی انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو روزی کا مالک ہو، اللہ ہی روزی کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لڑکا اور لڑکی عطا کرتا ہے۔ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی مجاور قبر پر بیٹھا ہوا وہ کسی کو لڑکا لڑکی اولادیں دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رب نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکورا، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانکار ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹے دینا ہے، کس کو بیٹیاں دینا ہے، کس کو بیٹے اور بیٹی دونوں دینا ہے اور کس کو کچھ نہیں دینا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قبر پر بیٹھا کوئی بابا، کوئی مجاور، کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں جانتا۔ اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے مولوی صاحب، فلاں مزار پہ گئے تو بیٹا ملا، اتنے سالوں سے بیٹا ہی نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کیوں نہیں سنی؟ اچھا کیسے ہوا جناب کہ بیوی نے 40 دن کا چلہ مزار پر کیا تھا، پھر دیکھو بیٹا لے کر کے آئی وہاں پہ۔ اور ایسے واقعات نہ جانے کتنے ہیں، پاکستان کے اندر تو آئے دن ہوتے رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان سے زیادہ گندا مزاروں کا کھیل، باباؤں کا کھیل، درویشوں کا کھیل اگر ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہندوستان پھر بھی بہت سیف ہے، بہت محفوظ ہے، بہت اچھا ہے۔ جو غلاظت اور گندگی، شرک اور بدعت کی اس دیش کے اندر ہے وہ اس انڈیا کے اندر نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت سیف ہے اپنا ملک اور بہت اچھا ہے، اور یہاں کے لوگوں کے عقائد پھر بھی مسلمانوں کے بہت اچھے ہیں وہاں کے مقابلے میں۔ وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ بس اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے جو ہے عیسائی آپ کو اچھے لگیں گے وہاں کے مسلمانوں سے۔ وہ گندگی ہے، شرک و بدعت کے نام پر مزارات پہ وہ گند مچا رکھی ہے۔ گندگی یہاں پر بھی ہے لیکن یہاں اتنی نہیں ہے، وہاں بہت زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو پورا کا پورا معاملہ جو ہے اندھ وشواس کے اندر ہے، وہ اندھ وشواس ایسا والا کہ خطرناک والا۔ پتا ہے کہ یہ بندہ چرس پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، یہ بندہ شراب پیتا ہے، پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، منہ سے یہاں تک کیے ہیں، منہ میں بال آ رہے ہیں پوچھو کے، پتہ نہیں کب سے نہایا نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے پیر چومے جا رہے ہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، چاٹا جا رہا ہے، اور نوٹوں کی اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، اور وہ بابا بنا بیٹھا ہے۔ پتا ہے پبلک کو کہ سب کچھ ہے، لیکن اندھ وشواس اتنا خطرناک ہے۔ تو لہذا کس طریقے سے وہاں سے بچے ملتے ہیں، اولادیں ملتی ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی ہے، اللہ ہمیں ایسی گندگی سے بچائے، یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی ہے کہ وہ اولاد سے عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھیے۔ کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ لوگوں کو بیٹا دے، بیٹی دے، یہ دے، وہ دے، یہ اللہ ہی کے پاس میں ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور دیندار آدمی کیسا ہوتا ہے اس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزامپل اور مثال پیش کی ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی کاٹے، یعنی آخرت کی کھیتی کو تیار کرے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ریزن اور وجہ یہ نکل کر کے آئی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آخرت کی تمنا کریں گے، آخرت کی امید کریں گے،
اور آخرت میں ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں نیک اور اچھا بدلہ دے، تو ہماری دنیا ہمیشہ تکلیف میں گزرے گی۔ اس کو گانٹھ میں مضبوط کر کے باندھ لیجیے اس بات کو۔ ہماری دنیا کیسی گزرے گی؟ تکلیف اور پریشانیوں میں گزرے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب آخرت کی ہم کھیتی چاہیں گے تو دنیا ہماری مشکل، پریشانی، تکلیفوں میں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ چاہا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا جہنم میں، اور کون اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اجی 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات، جینا ہے جی لو، دنیا میں ہی سب کچھ ہے، لہذا ہمیں اللہ دنیا میں ہی دے دے۔ جو ایسا کر کے مانگ لیتے ہیں نا، اللہ دنیا میں ہی دے دیتا، لے دنیا میں اللہ دے دیتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نوٹی، ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں حصہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ پھر ختم دی ہیں، اللہ نے جو دینا تھا دنیا میں ہی دے کر کے ختم کر دیا۔ جو دینا تھا، اب لوگ کہو کہ نہیں بھائی یہ تو غلط ہے اللہ کا اصول، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہی آزمانے کے لیے، اللہ نے ایسا کیا۔ یہ آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ تم نے جہاں کے لیے مانگا، اللہ نے تمہیں وہاں کے لیے دے دیا۔ تم آخرت کے لیے مانگتے، اللہ تمہیں آخرت کے لیے دیتا۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے دعا سکھائی۔ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، اور کسی کے ساتھ رب نے ناانصافی نہیں کی ہے۔ رب نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس لیے رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اہل ایمان مسلمان مومنین کے اوپر رحم کرنا چاہتا تو وہ رحمان نہ صرف رحیم ہوتا، رحمان نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو ایک دعا سکھائی۔ کیا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ جو یہ دعا مانگتا ہے تو رب اس کی دونوں چیزیں اچھی بنا دیتا ہے، رب اس کی دونوں چیزیں اچھی بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں کہا جہنم کے عذاب سے بچانا۔ کتنی جامع اور معنی یہ دعا ہے کہ زبردست دعا کے الفاظ ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، رب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما حسنہ، اچھائی بھلائی، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ لہذا اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور رب سے یہی دعا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں صرف، تو ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت کی چاہتے ہیں تو رب ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے، اور مشکلات کی زندگی دنیا میں اس کی گزرتی ضرور ہے۔ آزمایا تو بہرحال وہ ضرور ہی جائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آزمایا جائے۔ ایک دنیا اور قبر ایسی چیز ہے کہ دونوں میں ضرور آزمایا جائے گا۔ کتنا بھی نیک بندہ چلا جائے قبر کے اندر، قبر اس کو ضرور دبائے گی۔ ایک صحابی رسول ہے، میرے خیال سے نام میرے ذہن سے گزر رہا ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیے، مجھے یاد آ گیا اچانک سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور ان کے جنازے کو فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اپنے کاندھوں پر، اور ان کو بڑا ہلکا جنازہ لگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، بڑے صحت مند تندرست یہ صحابی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کا جنازہ تم اٹھائے ہوئے؟ اس کا جنازہ اللہ کے فرشتے اٹھائے ہوئے۔ فرشتے جس کا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائیں، اس صحابی کو بھی قبر جو ہے دبوچتی ہے، آتی ہے دبانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، قبر جو ہے کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں لگی تھی، ایک مرتبہ پر، بڑے متقی اور پرہیزگار صحابی، صرف ایک مرتبہ پیشاب کی چھینٹیں لگی تھی، قبر نے ان کو بھی دبانا چاہا۔ تو قبر کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو ضرور آزمایا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جب تک جیتا ہے تب بھی ضرور آزمایا جائے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا۔ تو لہذا یہ آزمائشات سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا ذکر کیا، یرسل رسولا فیوحی باذنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک رسول بھیجا گیا، اور اس نے اللہ کے حکم سے وحی کی جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟
تفصیل کے لیے آپ جو ہے رحیق المختوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ خواب کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے، گھنٹی کی آواز کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتہ سامنے آتا ہے اپنی اصلی صورت میں، اس کے ذریعے وحی ہوتی ہے، اور انسان کی شکل میں آ کر کے فرشتے کا اللہ کا کلام سنانا، اس طرح سے بھی وحی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل اور صورت میں بھی دیکھا ہے، انسانی شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے، اور گھنٹی کی آواز میں جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی طریقے سے خواب میں دکھایا جانا، الہام کا کر دینا، یہ مختلف وحی کی اقسام ہیں۔ 8 قسمیں ہیں وحی کی، 8 طریقے سے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوتی تھی۔ اس میں سے جو سب سے سخت وحی ہوتی تھی وہ غنہ، گھنٹی کے آواز کی طرح جو وحی ہوتی تھی، ٹن 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 کی آواز والی جو وحی ہوتی تھی وہ سب سے سخت وحی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سر آپ کی ران مبارک پر تھا، ٹانگ پر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا، اسی کنڈیشن میں وحی نازل ہونے لگی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی فضیلت ہے کہ رب نے ان کی گود میں وحی کا نزول کیا ہے۔ تو اسی کنڈیشن میں وحی کا نزول ہونے لگا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی رہی، جتنے وقت تک وحی کا نزول ہوتا رہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ پھٹ جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے میری ٹانگ۔ اتنا زیادہ سخت محسوس ہو رہا تھا مجھ کو کہ میری ٹانگ پھٹ جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسی کنڈیشن مجھے محسوس ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ لہذا تو وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں، 8 قسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے گفتگو بھی کی اپنے رسولوں سے، حضرت موسیٰ سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو، ڈائریکٹ کلام کے ذریعے سے بھی اپنا جو ہے پیغام پہنچایا، جیسے اللہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے اور 5 وقت کی نماز فرض کی۔ لہذا یہ تمام چیزیں وحی کی قسموں میں سے آتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ جام ہوں گی، تھالیاں ہوں گی، رکابیاں ہوں گی، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، اور جو نہ ہم سوچ لیں وہ کم ہی کم، بہت ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے ہم کیا کیا سوچ سکتے ہیں، دودھ کی نہر وہاں ہوگی، شراب کی نہر وہاں ہوگی، شہد کی نہر وہاں ہوگی، اور کیا ہوگی، محل ہوں گے، موتیوں کے محل ہوں گے۔ خیمہ لگاتے ہیں ہم لوگ، ٹینٹ، جب جاتے ہیں ٹور پہ جاتے ہیں پکنک منانے، نا جنت میں بھی پکنک منانے جائیں گے مومنین، ہاں جی، ہاں، خیمے لگائے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں رب نے خیموں کا ذکر کیا ہے، خیمے لگے ہوئے ہوں گے جب ہم گھومنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں کے خیمے بنائے ہیں، گھر اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک گھر ہی گھر، باغ اتنے بڑے ہوں گے، درخت اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک درخت کا سایہ ہی ختم نہ ہوگا۔ اس کے بعد میں اس میں رہنے کے لیے ہمیں تمام چیزیں دی جائیں گی، تمام سہولتیں ہوں گی، ما تشتہی الانفس، جو ہمارا دل چاہے گا سب، وتلذ الاعین، جو ہماری آنکھ دیکھنا چاہے گی وہ سب۔ اللہ نے یہ سمجھ لیجیے جتنی چیزیں یہاں دنیا میں حرام کی ہیں مردوں کے لیے، ان میں سے جو چیزیں مکمل طور سے حرام ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن کچھ چیزیں صرف دنیاوی اعتبار سے حرام ہیں لیکن جنت میں جا کر جائز ہو جائیں گی۔ جیسے سونا اور چاندی پہننا، جیسے سونے کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن رب مرد کو جنت میں سونا پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ سونا پہنائے گا۔ جیسے میوزک اور گانا سننا حرام ہے دنیا میں، لیکن رب جنت میں اس کو میوزک سنائے گا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیسے؟ جنت کے پردے لگے ہوئے ہوں گے چاروں طرف، کیا لگے ہوئے ہوں گے؟ پردے۔ ان پردوں میں وہ لگے ہوئے ہوں گے کڑے ٹائپ کے بہت سارے،
جب ہوائیں چلیں گی تو وہ آپس میں بجیں گے. کیا ہوں گے؟ جب وہ آپس میں بجیں گے تو جو سریلی آواز، میوزک جس کو کہتے ہیں، سریلی آواز کو، خوبصورت آواز کو، تو جو شیریں اور سریلی آواز ان پردوں کے ٹکرانے سے، کھنکھناہٹ سے اٹھے گی، اس سے زیادہ سریلی آواز انسان نے سنی ہی نہ ہوگی. زبردست. اور جب وہ پردے بجیں گے اور جب وہ کڑے بجیں گے، پردے اڑیں گے، ہوائیں چلیں گی، اور جب ان سے میوزک کی یعنی کہ ایک آواز، خوبصورت سریلی آواز جب اٹھے گی تو جتنی بھی حوریں ہوں گی وہ سب گانے لگیں گی. کیا کرنے لگیں گی؟ وہ سب اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو نغمہ سنائیں گی. کیا سنائیں گی؟ آپ کو نغمہ سنائیں گی. اور جب خوبصورت حور اتنی خوبصورت ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی جی؟ ایک پلو اگر زمین پر آسمان سے لٹکا دے تو پوری دنیا اس ایک پلو کی خوشبو سے معطر ہو جائے. ایک حور اگر دنیا میں ایسے ایک بار جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے اس کی خوبصورتی سے. اور اس کی خوبصورتی کا ایک عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ وہ نور کے 70 لباس پہنے ہوئے ہوگی. حور نور کے 70 لباس پہنے ہوئے ہوگی. 70 لباس پہننے کے باوجود اس کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا گودا آئینے کی طرح دکھ رہا ہوگا. اللہ! پنڈلی کی ہڈی کے اندر کا گودا بالکل جو ہے پانی کی طرح دکھ رہا ہوگا، ٹرانسپیرنٹ بالکل. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حوروں کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لے گا، شیشے کی مانند ہوں گے، شیشے کی مانند. اس کے بعد میں جنت میں دھول اڑے گی. دنیا میں دھول اڑتی ہے نا، ایک بازار لگے گا جنت میں، ہر جمعے کو تمام لوگ اس میں اکٹھا ہوں گے. جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگتا ہے نا، ہفتے کے دن ہمارے یہاں بھی بازار لگتے ہیں، جنت میں بھی ایک بازار لگے گا. سارے لوگ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد میں وہاں دھول اڑے گی. جانتے ہیں دھول کیسی ہوگی؟ یہ دھول جب اڑتی ہے تو ہم گھر آنے کے بعد میں کہتے ہیں یار بازار نہ جاتا تو اچھا تھا، کہاں چلا گیا، پورا چہرہ گندا ہو گیا. واش کرتا ہے، نہاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، چہرہ صاف کرتا ہے. لیکن وہ جو دھول اڑے گی جنت میں وہ مشک سی دھول ہوگی. جتنی بار دھول اڑ کے ان کے چہرے پر لگے گی اتنی بار وہ آدمی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. جتنی بار وہ دھول اڑ کر کے چہرے پہ لگے گی اتنی بار وہ جنتی آدمی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اور جو حور ہے جب ایک مرتبہ اس آدمی کی طرف سے دیکھنے کے بعد اپنا رخ پھیرے گی اور رخ پھیر کے دوبارہ سے دیکھے گی تو 70 گنا زیادہ خوبصورت اس آدمی کو دکھے گی. اور جب وہ آدمی اس حور کو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ پھیر کر کے دوبارہ سے حور کی طرف کو دیکھے گا تو 70 گنا زیادہ خوبصورتی اس کی بھی بڑھ جائے گی. ہر بار میں اللہ دونوں کی خوبصورتی کو بڑھاتا رہے گا. ایک ملے گی، دو ملے گی، تین نہیں بلکہ 72 70 73 تک پورے ملے گی. اور اس سے زیادہ اللہ جتنی جس کو دینا چاہے اس کو دی جائے گی. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اب یہ مت سوچنا یار یہی ہم بن جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رب سے جنت الفردوس مانگا کریں. سب سے نچلا جو درجے کا جنتی ہے اس کو جب جنت دی جائے گی تو سامنے ایک بڑا سا ایک موتی کا بڑا محل ہوگا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آئے گا اور آنے کے بعد میں اللہ کہے گا جا تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہ معاف کر دیے، تجھے جنت میں داخل کیا. اور جب بندہ دیکھے گا سامنے بہت بڑا اچانک سے محل نمودار ہوگا، وہ گر جائے گا اور سمجھے گا یہی میرا رب ہے، سجدے میں گر جائے گا. تو اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھو یہ تمہارا رب نہیں، کیا ہے یہ تمہارا محل ہے. اچھا میرا محل ہے. اس کے بعد میں خوبصورت جو ہے آدمی اس کے سامنے آئے گا، وہ سمجھے گا یہی میرا رب ہے، پھر سجدے میں گر جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، اٹھو اٹھو. کہا گا کہ تم کون؟ کہ بھائی میں تمہارا خادم ہوں، نوکر ہوں، اور اللہ نے ایسے تمہیں ڈھیر سارے خادم دیے ہیں. کہا اچھا. پھر اس کو لے جایا جائے گا تو اس کو جو جنت دی جائے گی اس کی خادماؤں کی کوئی گنتی نہیں ہوگی کتنی ہے. رب اس سے کہے گا جہاں تک تو دیکھ رہا ہے وہاں تک تیری جنت، جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک تیری جنت ہے. اور 70 گنا پھر 70 گنا پھر 70 گنا پھر 70 گنا تجھے اور دیا. کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کو کہے گا. یہ ادنا درجے کا جنتی ہوگا.
اب یہ مت سوچنے لگنا کہ یہی بن جاؤں، رب سے یہ مانگو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ یہ جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے اور اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ بہرحال جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، کہاں تک بیان کروں، کل جمعے کے خطبے میں آپ لوگ سن لینا کہ جنت کی کتنی نعمتیں ہیں اور کیا کیا ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جنتی نعمتوں کا اور انعام کا ذکر و تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک بابرکت اور مبارک رات میں نازل کیا ہے، جس کا ذکر و تذکرہ کئی بار آ چکا ہے، اور وہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر اللہ نے ادھر جنتیوں کی نعمتیں گنائی، کھانے گنائے، ساری چیزیں گنائی۔ پھر اللہ نے جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں کو لیے کھانا کیا دیا جائے گا، اور اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کئی بار آ چکا ہے، کتنا زہریلا، کانٹے دار اور بدبودار اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید متقین کے لیے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ ریشم کے کپڑے ہیں، باغات ہیں، گوری چٹی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہیں، جن کا ذکر ابھی میں سب کر رہا تھا، وہی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں بیان کی ہیں۔ اب ایک سوال یہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اور کئی مرتبہ ہم نے خود پوچھا پڑھنے کے دوران اپنے استاد سے، جب جنتوں کا ذکر شروع ہوا مشکات المصابیح جلد 2 میں، جب جنت کا ذکر شروع ہوا، جب ہم مشکات المصابیح جلد 2 پڑھ رہے تھے، یہی جامعہ ابو ہریرہ الاسلامیہ لال گوپال گنج میں، تو ہمارے استاد سے عبدالبصیر صاحب حفظہ اللہ وہ پڑھا رہے تھے، تو ہم نے جب جنت کا ذکر آتا گیا تو ہم نے بھی سوال کیا، لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ آدمیوں کا ذکر آتا ہے، عورتوں کا کاہے ذکر نہیں آتا؟ ہم نے بھی سوال کیا، ہم نے کہا شیخ سب کچھ آدمیوں کے لیے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو ہم پڑھتے تھے کہ بھائی اور تو آدمیوں کو جنت میں حوریں ملے گی، یہ ملے گی، وہ ملے گا، تو عورتوں کو کیا ملے گا جنت؟ بہرحال عورتوں کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جتنی بھی نیک عورتیں ہیں اور ان کے شوہر بھی نیک ہیں تو وہ جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی۔ کس کے ساتھ رہیں گی؟ وہ جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اگر شوہر نیک نہیں ہے اور بیوی نیک ہے، جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، نیک ہیں، ظاہر سی بات ہے جنت میں جائیں گی، جنت میں جائیں گی اور اللہ کے کسی نیک بندے کو ملیں گی۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بیوی آسیہ جائیں گی۔ کس کی زوجیت میں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جائیں گی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی مومنہ یہ جو حوریں ہوں گی جنت میں، جو حوریں ملیں گی، یہ کیا ہے؟ ان میں سے وہ تمام مومنہ عورتیں بھی شامل ہیں جن کے شوہر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ ان تمام نیک مومنہ عورتوں کو حوریں بنا کر کے جنتیوں کو دے دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ یہ جو حوریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان میں سے کچھ مومنہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے شوہر تو گناہگار سے جہنم میں گئے لیکن بیویاں نیک تھیں، وہ تو جنت میں جائیں گی، ان کا حق بنتا ہے اللہ انہی کو حور کے قالب میں ڈھال دے گا، اللہ انہی کو حور کا روح عطا کر دے گا اور انہی عورتوں کو حور بنا کے جنت میں جنتیوں کو عطا کر دے گا، جنتیوں کے حصے میں وہ عورتیں چلی جائیں گی۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی جنت میں بہترین اور خوبصورت شہزادے ملیں گے۔ اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو شہزادے دیے جائیں گے جو جنتیوں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، الہ العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان اور توحید پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ